الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الأطہرین وصحبہ المنتجبین ومن تبعہ بإحسان إلى یوم الدین. وصلی علی ائمة المسلمین وحماة المستضعفین وہداة المہدیین. وصلی علی بقیۃ اللہ فی الأرضین. اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونظم امرکم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سمع النداء فلم يجبه من غیر علت فلا صلاة له. نماز گزاران عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہی بہترین وصیت اور نصیحت ہے جو ایک مسلمان اور ایک مومن دوسرے مسلمان اور مومن کو کر سکتا ہے، اور اسی کے سائے میں انسان کی نجات ہے. گزشتہ خطبات میں ہم نے جبرائیل امین کی خواہشوں کا تذکرہ کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا تھا اگر پروردگار عالم تمہیں زمین پر بھیجنا چاہے انسانی شکل اور انسانی صورت میں، تو تم کون سے کام انسانوں کے پسند کرتے ہو اور کون سے کام زمین پر کرنا چاہتے ہو؟ تو جبرائیل امین نے 7 چیزوں کا ذکر کیا تھا. گزشتہ جمعہ میں ہم نے دو خواہشوں کی طرف اشارہ کیا. ایک اصلاح ذات البین، لوگوں کو ملانا، لوگوں میں دوستی قائم کرنا جبرائیل امین کو بہت پسند ہے. اور دوسرے علماء کی ہم نشینی، علماء کے ساتھ بیٹھنا، حکماء کے ساتھ بیٹھنا جبرائیل امین کو بہت پسند ہے. اگر اللہ زمین پر انہیں بھیجے تو یہ کام کریں گے. اور تیسرا کام جس کی طرف جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ وہ زمین پر آئیں گے تو وہ کریں گے، وہ ہے نماز جماعت میں شریک ہونا ہے. جبرائیل امین نے کہا مجھے بہت پسند ہے کہ میں نماز جماعت میں شریک ہو سکوں اور اللہ کی عبادت جماعت کے ساتھ بجا لاؤں. اس سے پہلے کہ میں اہمیت نماز جماعت کی طرف اشارہ کروں، 2 شکر میں آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں بجا لانا چاہتا ہوں. ایک شکر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خوبصورت مسجد اور تمام فیسیلیٹیز اور تمام امکانات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسجد کی فیسیلیٹیز نہیں ہیں، مسجد نہیں ہے، اور بعض مقامات پر مسجد ہے بھی تو مسجد میں وہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی جو فیسیلیٹیز سے انسان اطمینان کا احساس کرے یا اطمینان کا اظہار کرے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر میں ہم یہ خوبصورت مسجد عطا کی ہے. تمام امکانات
اور تمام فیسلٹیز کے ساتھ، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں اس نعمت پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور دوسرا شکر اس شہر میں امن اور جو پیس قائم ہے، جو اطمینان ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک آ سکتا ہے، کہیں لڑائی نہیں ہے، کہیں جھگڑا نہیں ہے، کہیں مار پیٹ نہیں ہے۔ کتنے ایسے شہر ہیں جہاں پر مسجد بھی ہے، فیسلٹیز بھی ہیں، لیکن انسان پہنچ نہیں سکتا، حاضر نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں، اس شہر میں امن قائم کیا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ اس نعمت کا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس نعمت پر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جب نعمتیں ہوں تو نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا بھی ہماری اخلاقی اور ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو نماز جماعت یہاں قائم ہوتی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں تاکہ اس نعمت کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ بعض علماء کرام نے جہاں شکر کو بتایا ہے کہ شکر یعنی کبھی انسان لفظی طور پر شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر مسجد کی وسعت، مسجد کی بیوٹی کو دیکھ کر انسان کہے گا الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی مسجد کے اندر آنا ہے۔ عملی شکر کیا ہے؟ عملی شکر یہ کہ کہے دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین اور مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز ہدیہ مسجد کو ادا کرے، تحیت مسجد ادا کرے۔ وہ در حقیقت پریکٹیکل شکر ہے مسجد کا کہ انسان اپنے سر کو اس مسجد میں جھکائے، خصوصی طور پر نماز جماعت کا اہتمام کرے۔ پیغمبر اسلام فرماتے اہمیت کے لیے امپورٹنس کیا ہے نماز جماعت کی؟ دین مبین اسلام میں پیغمبر اسلام فرماتے من سمع النداء، جو اذان کی آواز سنتا ہے، مؤذن پکارتا ہے اسے حی علی الصلاۃ فلم یجبہ بغیر علت، بغیر کسی ایکسکیوز، بغیر کسی عذر اور بغیر کسی بہانے کے انسان اس کو لبیک نہیں کہتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، اس کی نماز نہیں ہوگی اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ یعنی وہ اہمیت، وہ امپورٹنس اس کی نماز کی نہیں ہوگی جو نماز کی اہمیت، امپورٹنس اذان کی آواز کو سن کر مسجد کی طرف آنے میں ہے۔ حتیٰ پیغمبر اسلام فرماتے من حق رہو، کبھی کبھار انسان آتا نہیں ہے مسجد کی طرف، تو کبھی کبھار کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہمارے ایکشن سے، ہمارے عمل سے اذان کی یا نماز جماعت کی توہین ہو جائے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من حقرہ فانما یحقر اللہ، جو اذان کی آواز کو، اذان کی پکار کو، نماز جماعت کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اگنور کرتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں گویا اس نے اللہ کو اگنور کیا ہے، اس نے گویا اللہ کے پیغام کو، اللہ کے میسیج کو اگنور کیا ہے۔ اور کئی فائدے ہیں نماز جماعت کی اہمیت کے لیے، ثواب بتایا گیا ہے جو ثواب انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ توضیح المسائل اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، توضیح المسائل میں نماز جماعت کی اہمیت کو بتایا گیا کہ کتنا نماز جماعت میں شریک ہونے میں ثواب ہے۔ حتیٰ ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام، میں روایتوں کو جمع کر کے آپ کی خدمت میں اس کی امپورٹنس کو بتانا چاہتا ہوں، آپ جانتے ہیں لیکن میں صرف دہرا رہا ہوں تو میرے لیے بھی اور جو لوگ پابندی کے ساتھ حاضر نہیں ہوتے ان کے لیے بھی شاید ایک میسیج پہنچ جائے اور وہ آئندہ نماز جماعت میں شریک ہو سکے۔ خصوصی طور پر جن لوگوں تک آواز اذان پہنچ رہی ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم نے ویلیوم کو تھوڑا بڑھا بھی دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مسجد میں آ سکیں، خصوصی طور پر جو سراؤنڈنگز میں رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں برکتیں عطا کرے، ان کی محنتوں کو قبول کرے، وہ کوشش کریں کہ اپنے کام کو قائم رکھنے کے لیے، دائم رکھنے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مسجدوں کی طرف آ سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر وہ لوگ جو آ سکتے ہیں، جو چل سکتے ہیں، جو قدم آگے بڑھا سکتے ہیں، ان کے لیے بہترین موقع ہے۔ اگر یقین نہیں آتا، اگر اپنے اندر حوصلہ نہیں ہے تو میں گزارش کرتا ہوں جب نماز جماعت ختم ہوتی ہے روزانہ ظہر کی نماز، اب تھوڑا باہر کھڑے ہو کر دیکھیے گا جن لوگوں کے پیروں میں طاقت بھی نہیں ہے، عصا کے سہارے سے وہ نماز جماعت تک پہنچ کر ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ انسان اسے آسانی سے نہ لے، اس کی امپورٹنس کا اہتمام کرے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ان کے پیروں میں، ان کے کمر میں
طاقت دے کہ وہ نماز جماعت میں شریک ہو سکیں۔ اتنی اہمیت ہے میرے عزیزو۔ ایک بلائنڈ انسان، ایک نابینا انسان نے پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ مجھے راستہ دکھائی نہیں دیتا، میرا گھر قریب ہے، اذان کی آواز کو میں سنتا ہوں لیکن راستہ دکھائی نہیں دیتا آنکھوں کو کہ میں مسجد تک پہنچ نہیں سکتا۔ پیغمبر اسلام نے 2 روایتیں پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک رسی، ایک روپ اس کے گھر سے لے کر مسجد تک باندھ دی جائے کہ وہ رسی کے سہارے سے مسجد تک پہنچ جائے۔ ایک نابینا انسان، بلائنڈ انسان کا پیغمبر اسلام اہتمام کر رہے ہیں کہ وہ مسجد تک آ جائے۔ یا بعض روایتوں پیغمبر اسلام نے اس کے پڑوسی ایک صحابی سے کہا جب بھی تم نماز جماعت کے لیے آنا اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آنا تاکہ وہ نماز جماعت میں شریک ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ثواب اس کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ جو انسان، پیغمبر اسلام فرماتے اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام، جو انسان نماز کی نیت سے نماز جماعت میں شریک ہونے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد تک پہنچتا ہے، راستے میں جتنا وہ سفر طے کرے گا، جتنے قدم اٹھائے گا، پروردگار عالم اسے نماز جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جو انسان آتے ہیں مسجد میں انتظار کرتے ہیں نماز جماعت کے لیے، ان کو بھی نماز جماعت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور جتنے لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں نماز جماعت میں اتنا ہی ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اگرچہ دین مبین اسلام میں اکثر مواقع پر کوالٹی پر زور دیا ہے، کوانٹیٹی پر نہیں، نمبر کوئی معیار نہیں ہے، نمبر کیا ہے، لیکن جب نماز جماعت کی بات آتی ہے پیغمبر اسلام وہ فرماتے ہیں یہاں نمبر بھی کاؤنٹ ہوں گے، یا نمبر بھی حساب کیے جائیں۔ ڈاٹ 6 آدمی ہے، 7 آدمی ہے، 10 آدمی ہے، جتنے نمبر بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں ایک آدمی نماز جماعت میں شریک ہو جائے تو 150 نمازوں کا اسے ثواب دیا جائے گا۔ 2 ہو جائیں تو 600، 3 ہو جائیں تو 1200، 4 ہو جائیں، بڑھتے جائیں گے حتیٰ روایتوں میں ہے کہ 10 آدمی نماز جماعت میں شریک ہو جائیں تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر جن و انس مل کر اس کا ثواب لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ پروردگار عالم ان کو ثواب دے رہا ہے جو نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں، نماز جماعت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے انسان، وہ کیا کرے گا اتنا پیسہ لے کر انسان؟ اوکے، مادی اعتبار سے انسان سوچتا ہے جتنا پیسہ بڑھے گا اتنی سہولتیں بڑھیں گی، اتنا اطمینان بڑھے گا، اتنا سکون بڑھے گا۔ یہ مانوی پیسہ ہے، یہ مانوی ثواب ہے، انسان کو بہت کام آئے گا آخرت میں جہاں پر انسان کا دامن اور ہاتھ انسان کے خالی نظر آتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے اس کی اہمیت کو بتایا ہے۔ حتیٰ گھروں میں بھی جو انسان مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، دور دراز علاقوں میں انسان رہتا ہے، آواز کو سنتا نہیں ہے، پہنچنا چاہتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، ان لوگوں کے لیے سفارش کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز جماعت کا اہتمام کریں۔ اگر میری ماں بہنوں کو ان کے شوہر پر، ان کے بھائی کے تقوی پر یا بھروسہ ہے، اطمینان ہے، تو ان کو آگے کھڑا دیں اور نماز جماعت کا اہتمام کریں۔ جو جوان بچہ، بالغ بچہ کہ جس کی قرات صحیح ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے، وہ بھی آگے کھڑے ہو سکتا ہے اور گھر والوں کے لیے نماز جماعت کا اہتمام کرے۔ صلاۃ الپیغمبر اسلام فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعت خیر من صلاتہ فی بیتہ۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں نماز جماعت کے میں شریک ہو جانا اس نماز سے بہتر ہے جو انسان نماز گھر میں پڑھتا ہے۔ کتنا بہتر ہے، کتنا ثواب ہے؟ 40 سنہ، ایک نماز 40 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ جو مسجد میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز گھر میں پڑھی جانے والی نماز سے 40 سال نمازوں سے بہتر ہے۔ قیل یا رسول اللہ صلاۃ یومن، یا رسول اللہ ایک دن کی نماز 40 سال سے بہتر ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا نا، فقال صلاۃ واحدہ، ایک وقت کی نماز 40 سال کی نمازوں سے بہتر ہے۔ کوشش کرے انسان ان نماز جماعت کی اہمیت کو دیکھے، امپورٹنس کو دیکھے، آئے اور نماز جماعت میں جو معنوی فائدے ہیں، جو اسپریچول فائدے ہیں، اس سے زیادہ انسان حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سیرت میں یہ لکھا گیا کہ جب آپ نے دیکھا پہلی جماعت، نماز جماعت مسجد الحرام میں قائم ہوئی، پیغمبر اسلام آگے کھڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے ایک آدمی ہے تاریخ اسلام کا، وہ نماز جماعت ادا کرا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کتنی خوبصورت نماز ہوگی، پیغمبر اسلام نبی نماز پڑھا رہا اور ایک امام پیچھے نماز
पढ़ रहा है। कितना खूबसूरत मंजर था। हज़रत अबू तालिब ने हज़रत जाफ़र तैयार से कहा, जाओ तुम नमाज जमात में इक़्तिदा करो, मिल जाओ, ताकि इस जमात का फ़ायदा तुम्हें हो सके। न तन्हा सवाब के एतबार से मैं बताऊंगा कि मानवी सवाब है, स्पिरिचुअल फ़ायदा है, जो दूसरा बड़ा अजीम फ़ायदा है नमाज जमात का, जो सोशल फ़ायदा है, इज्तिमाई फ़ायदा है, वो नमाज जमात दर हकीकत सिंबल ऑफ यूनिटी है। एक साइन है हमारे इत्तेहाद का, एक साइन है हमारी दोस्ती का, एक साइन है कि हम मिले जुले हैं। खुसूसी तौर पर जुमा की नमाज जितना हो सकता है उसका एहतमाम करे इंसान। हफ्ता भर दूर रहा इंसान, आ नहीं सकता है रोज़ाना नमाज जमात में, कम से कम जुमा में इंसान एहतमाम करे कि नमाज जुमा में शरीक हो। इससे इत्तेहाद का इजहार होता है। बेहतरीन इत्तेहाद का मंजर और मज़हर हमारी नमाज जमात और नमाज जुम्मा है। देखिएगा जब जुमा के बाद लोग नमाज अदा करने के बाद जब मस्जिद से निकलते हैं तो कितना खूबसूरत मंज़र इंसान को नज़र आता है। हकीकी माने में ऐसा लगता है कि हम सब एक हैं और एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं। ये इत्तेहाद का मुजाहरा बहुत ही ज़रूरी है। किन लोगों के लिए? किसी से लड़ने के लिए नहीं, किसी के ख़िलाफ़ बोलने के लिए नहीं, किसी के ख़िलाफ़ क़याम करने के लिए नहीं। इत्तेहाद का जो मुजाहरा होता है, ख़ुद हमारे अंदर एक इत्मीनान पैदा होता है, एक सुकून पैदा होता है। मेरे साथ ये पूरी कंप्लीट जमाअत मेरे साथ है, ये पूरे सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि इसके दूसरे भी फ़ायदे होंगे कि इसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए इंसान को, कि इंसान जब नमाज जमात में आता है, और नमाज जमात के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी बताया गया है कि एक दूसरे की अहवाल पुरसी करें। जो मुसाफिर वो आ जाता है नमाज जमात में, वो गुर्बत का एहसास ना करे, वो तन्हाई का एहसास ना करें। और लोग भी जब आते हैं एक दूसरे को सुने, एक दूसरे से बात करें, उनकी मुश्किलात के बारे में बात करें, उनकी परेशानियों के बारे में बात करें, उनके चेहरे पर देखें, उनके चेहरे को देखें, एहसास करें कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। इतना ही काफ़ी है एहसास इंसान के अंदर पैदा हो। हर आदमी हर वक्त पैसे का मोहताज नहीं होता है। कभी कभार ये खूबसूरत गुफ्तगू का भी मोहताज होता है, कभी कभार एक जुमले का भी मोहताज होता है, कभी कभार एक दो कदम साथ चलने का भी मोहताज होता है। इंसान उसके हाथ में हाथ मिलाए और कहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये इत्तेहाद का मज़हर दर हकीकत इंसान के अंदर इत्मीनान पैदा करता है, सुकून पैदा करता है। और परवरदिगार आलम कहता है, जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाते हैं वहाँ पर मेरी रहमत नाजिल होना शुरू हो जाती है, रहमत परवरदिगार का नुज़ूल होना शुरू हो जाता है। इसलिए 40 मोमिन एक मकाम पर जमा हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ जो अखलाक़ी फ़ायदे हैं, जो तरबियती फ़ायदे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस का ख़याल कभी कभार जहन में आता है, कभी कभार दूरियों का ख़याल आता है, कभी कभार स्टेटस का ख़याल आता है, कभी कभार इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगता है, बहुत बड़ा समझने लगता है। ये नमाज जमात वो तसव्वुरात, वो ख़यालात, वो इमेजिनरी जो थाट्स इंसान के जहन में आते हैं पैसे के एतबार से, इल्म के एतबार से, कुर्सी के एतबार से, उन सारी चीज़ों को एक जमात की नमाज बातिल कर देती है। कुछ नहीं है। जैसे अल्लामा ज़ीशान नदर जवादी ने कहा था, गरीब के पैर होते हैं, उसी के पीछे अमीर का सर होता है, फिर अमीर के पैर होते हैं, उसी के पीछे गरीब का सर होता है। गरीब का जानू होता है, अमीर का जानू मिला हुआ होता है। वह पूछा नहीं जाता यहाँ पर अमीर कौन है, गरीब कौन है, हाकिम कौन है, महकूम कौन है, काला कौन है, गोरा कौन है, यह देखा नहीं जाता। नमाज जमात एक तरबियती यूनिवर्सिटी है, तरबियत की एक ऐसे ही कॉलेज है कि जहाँ पर इंसान शरीक होने के बाद ये सारे तसव्वुरात अपने जहन से निकाल देता है। यहाँ पर अखलाकी तरबियत होगी, इससे बड़ा क्या फ़ायदा है होना चाहिए इंसान को कि इंसान अपनी तरबियत का ख्याल करता है। इस एक नमाज जमाअत के ज़रिए से वहदत के साथ साथ एक दूसरे के ख्याल के साथ साथ तरबियती फ़ायदा है जिसकी तरफ तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। सियासी फ़ायदे और हैं, अखलाकी फ़ायदे और हैं, कई फ़ायदे की लिस्ट बनाई जा सकती है नमाज जमात की कि इंसान इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। मैंने कहा था कि बाद शहरों में मैंने देखा कि एक नोटिस बोर्ड लगाया जाता है जहाँ पर जमात में काम करने वालों की विजिटिंग कार्ड्स वहाँ पर रखे गए थे, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो लोग हैं कम्युनिटी में, अकाउंटेंट्स जो हैं कम्युनिटी में खिदमत कर सकते हैं। नमाज जमात में आने के बाद इंसान देखता है कि मुझे किसकी ज़रूरत है, आज इंजीनियर की ज़रूरत है, सड़कों पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। वो नमाज जमात में
کہ مسجد میں جو نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے وہیں سے پتہ چل جائے گا مجھے کس سے کانٹیکٹ کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ فائدے ہیں نماز جماعت کے اور مسجد میں آنے کے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس عظیم نعمت پروردگار سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے درمیان، اپنی کمیونٹی کے درمیان، اپنے لوگوں کے درمیان، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گھر میں نماز جماعت قائم ہو جائے اور محلے میں نماز جماعت قائم ہو جائے۔ یقین مانیے ہمارے اندر کوئی پریشانی داخل نہیں ہو سکتی، ساری پریشانیاں دوریوں کی وجہ سے، کہیں نہ کہیں سے لنک ہو جائے۔ ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنے کی کوشش کریں، ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھیں کھانے کے لیے اور ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اور نماز ادا کرنے کے لیے۔ یقین مانیے کہ کوئی پرابلمز ہمارے درمیان نہیں آ سکتی۔ یہ وعدہ ہے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور ان کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہی بہترین صفت ہے جو انسان کی زندگی کو دنیا میں کامیاب اور آخرت میں جنت کا حقدار بناتی ہے۔ خطبہ دوم میں سب سے پہلے میں انڈیا میں ایک بزرگ عالم دین کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کے حضرات کی خدمت میں، تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ پرسنل لائف پہ گفتگو نہیں کرنا ہے جمعہ کے خطبے میں، لیکن جو اس بزرگ عالم دین نے، حکیم امت مولانا کلب صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خدمتیں انجام دی ہیں، جو آج ہمارے لیے بھی وہ خدمتوں کا، سروسز کا ڈور ہمارے لیے بھی اوپن ہے، ہم ان سے یہ سبق لے سکتے ہیں، ان کے کام سے سبق لے سکتے ہیں۔ جو کام انہوں نے کیے ہیں، دو ڈائریکشن میں انہوں نے کام کیے ہیں، دو راستوں میں، ویس میں انہوں نے کام کیے ہیں، جو بہت ہی کارآمد اور بہت ہی مفید ثابت ہوئے ہیں، خصوصی طور پر انڈیا کے شیعوں کے لیے اور انڈیا کے مسلمانوں کے لیے۔ وہ پہلا کام ہے علمی کام، جہاں پر مدرسے بنانا تھا، جہاں اسکول بنانا تھا، جہاں میڈیکل لائن میں کام کرنا تھا۔ سر سید احمد خان کے بعد اگر انڈیا کے لیول پر کسی نے علمی کام کیا ہو، ایجوکیشن میں کام کیا ہو، اس عالم دین نے کام کیا ہے، جو ایک دینی مدرسے میں پڑھا ہوا ایک عالم دین، جس کے سر پہ ٹوپی ہے اور قبا پہنے ہوئے اس عالم دین نے جو دنیاوی علم، جو آج علم جدید جسے کہتے ہیں، نیا نالج جسے کہتے ہیں، اس میں اتنا کام کیا ہے۔ کئی ڈاکٹرز، کئی انجینئرز، کئی سائنٹسٹ اور کئی IPS آفیسرز اس کی بنائی ہوئی یونیورسٹی سے بن کر نکلے ہیں۔ انڈیا کے لیول پر ایک نمونہ قائم کیا کہ مختلف شہروں میں، خصوصاً UP کے مختلف شہروں میں، مختلف بستیوں میں اس آدمی نے علمی کام کیا ہے، اور اسی لیے علم کا زور دیا۔ ان کا ایک جملہ مشہور ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کے لیے مسلمان ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ میرے عزیز، ہم ہندوؤں کے لیے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے شیعہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مائنارٹیز میں بھی مائنارٹی میں ہیں۔ اگر یہاں بلند ہونا چاہتے یہاں سے، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ علم کا کام کرنا ہے، وہ علمی میدان میں آگے بڑھنا۔ اگر علمی کام نہیں کریں گے تو ممکن ہے کہ دوسرے لوگ ہماری شخصیت کو، ہماری پرسنالٹی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کس کے لیے کام کریں؟ سارے ہندوستان کے لیے کام کریں، ساری دنیا کے لیے کام کریں۔ ان کا ایک اور خوبصورت جملہ ہے کہ میرے پاس دو راستے تھے، کہ میں اس لیے کہ ایک سٹیٹس بن چکا تھا، ان کا ایک شخصیت بن چکی تھی، پولیٹیکل شخصیت بھی بن چکی تھی، سوشل پرسنالٹی بھی ان کی بن چکی تھی، مسلمانوں میں بھی، اہل سنت میں بھی آپ کا نام مشہور تھا۔ ان کا ایک جملہ ہے کہ میرے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ لیے میں سب کے لیے تھوڑا تھوڑا کام کروں،
سنیوں کے لیے کچھ کروں، شیعہ کے لیے کچھ کروں، ہندوؤں کے لیے کچھ کروں. میرے پاس دو راستے تھے، سب کے لیے تھوڑا تھوڑا کام کروں یا کچھ کے لیے پورا کام کروں. تو میں نے ٹھانا کہ کچھ کے لیے پورا کام کروں. وہ یہ کہ مکتب تشیع کے ماننے والوں کے لیے علمی کام کروں، اسکولز بناؤں، مدرسے بناؤں، تاکہ وہ غربت کا احساس نہ کریں. کبھی یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ہمارے پاس اسکول نہیں تھا، ہمارے پاس مدرسہ نہیں تھا، ہمارے پاس بڑی یونیورسٹی نہیں تھی. انہوں نے نہ تنہا بنایا اور لوگوں کو انوائٹ کیا اس کی طرف آئیں، ایک اسکالرشپ کا اہتمام کیا، اور مسلمان دنیا بھر سے لوگوں سے انہوں نے فنڈ لیا توحید المسلمین ٹرسٹ نام سے، اور لوگوں غریب بچوں کو انہوں نے مدد کی، اور اتنی مدد کی کہ لوگوں نے آپ کو سراہا اور آپ کی تعریف کی ہے کہ اس طرح بچوں کو انہوں نے اسکالرشپ کے ذریعے سے علمی میدان پر وہ لے آئے. وہ جملہ ہمیشہ اس حدیث کو جب بھی ان سے کہا جاتا تھا بڑے پلیٹ فارم پر بات کرنے کے لیے اس حدیث کو کوٹ کرتے تھے، العلم سلطان. علم انسان کو کنگ بنا دیتا ہے، علم انسان کو پاورفل بنا دیتا، طاقتور بنا دیتا ہے. العلم سلطان اذا وصل الیہ، اگر انسان علم کی طرف جائے گا تو اس کے ہاتھ میں پاور آئے گا، وہ رول کر سکتا ہے ساری دنیا پر. اگر وہ علم کی طرف نہیں آئے گا تو وہ مجبور ہوگا، مزدور ہوگا اور محکوم ہوگا، وہ دنیا پر رول نہیں کر پائے گا. اس طرح سے انہوں نے علمی کام کیا اور علم کا پیغام دنیا والوں کو دیا. اور جو دوسرا کام کیا ہے اور آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے وہ وحدت کا کام ہے. شیعہ اور سنی کے درمیان وحدت کا کام، مسلمانوں کے درمیان ایک وحدت کا کام. ایک پیغام انہوں نے مسلمانوں کو دیا ہے کہ ہم اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو اتحاد ہی کے ذریعے سے کامیاب ہو سکتے ہیں. مسلم پرسنل لا بورڈ کے جہاں پر میجارٹی اہل سنت ہوتے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ جو انڈین لیول پر میجارٹی اہل سنت، یہ سب کے سب اہل سنت ہوتے ہیں. ایک شیعہ عالم دین اس پرسنل بورڈ میں داخل ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے. اتنا اتحاد کا پیغام دیا کہ آپ اس مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری چن لیے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ خدمت انجام دیتے ہیں. نہ تو آپ نے کہا، کر کے بھی دکھایا. آپ نے توحید کا بیڑا اٹھایا، وحدت کا، اس پہ عمل بھی کیا. آخری لمحے تک آپ نے اتحاد کا اور یونٹی کا پیغام دیا. ٹرسٹ قائم کیا تو نام توحید رکھا تاکہ اس سے اتحاد کی بو آ سکے. اسکولز قائم کیے تو اسکولز کا نام بھی رکھا یونٹی اسکول. جہاں بھی جائیں آپ ان کا اسکول کو ڈھونڈیے، یونٹی اسکول پوچھیے گا تو آپ کو اسکول مل جاتا. دل و جان سے محنت کی، نام سے لے کر کام تک انہوں نے قائم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طول عمر عطا کی اور خدمتیں انجام دی ہیں. اور بالآخر انسان کو جانا ہے اس دنیا سے، انسان چلا جاتا ہے. بڑی شخصیتیں در حقیقت ایک نہ ایک پیغام دنیا کو دے کر چلی جاتی ہیں. انسان کے لیے ضروری ہے کہ ان بڑی شخصیتوں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں، چاہے وہ کوئی بھی شخصیت ہو، مسلمان شخصیت ہو یا نان مسلم شخصیت ہو، پرسنالٹی ہو. اگر وہ کوئی پیغام دے رہے ہیں ان کے پیغام کو تلاش کریں. میں خواہش کرتا ہوں میرے جوانوں سے، نوجوانوں سے، میرے دوستوں سے، جب وہ دیکھتے ہیں، گیمز کو دیکھتے ہیں، اسپورٹس کو دیکھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بچوں میں اتنا گیمز کا، اسپورٹس کا شوق ہے، مسجد میں بھی آتے ہیں تو ان کا موبائل بند نہیں ہوتا ہے. کم از کم کوشش کریں جمعہ کے خطبے کے موقع پر بند کر دیں، تاکہ انشاءاللہ ان کے لیے بہت وقت ہے گیمز دیکھنے کا. جمعہ کی نماز کے خطبے کے موقع پر، نماز کے موقع پر، نماز کے درمیان اس کو بند کریں، سیل فون کو، کنسنٹریٹ کریں. کچھ جملے اگر آپ کو مل جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں. اپنے ٹائم سے، اپنی فرصت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. گیمز دیکھتے ہیں، اسپورٹس دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھلاڑیوں کو پسند کرتے ہیں. میری گزارش ہے کہ ان کے لائف ٹائم اور ان کے بایوگرافی کا بھی مطالعہ کریں، ان کے سٹیٹمنٹس کو بھی دیکھیں، وہ کس طرح اپنی زندگی کو انہوں نے بدلا ہے. ہم ان کے آخری محنت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے گول مار دیا یا وہ کامیاب ہو گئے رننگ ریس میں، ان کو میڈل مل گیا. آخری چیز کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے جو ان کی زندگی گزری ہے اس زندگی کا مطالعہ کریں. یقین مانیے وہ زندگی ہمارے لیے لائف چینجنگ ہوگی. ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 6 میڈل لے لیے، گولڈ میڈل، 5 میڈل لے لیے، 1.5 منٹ 2 منٹ بھاگنے کے بعد اسے میڈل مل گیا. نہیں، وہ 1.5 منٹ کے بعد میڈل نہیں ملتا ہے. پورے 15 سال 20 سال کنٹینیوس دوڑنے کے بعد سڑکوں پر اسے تب جا کر کبھی میڈل ملتا ہے. انسان ان کی زندگی کا مطالعہ کر. ابھی میراڈونا جو فٹ بالسٹ اس دنیا سے چلا گیا، لوگ اس کا غم منا رہے ہیں، لوگ اس کا سوگ منا رہے ہیں. اس کو دیکھیے گا، کبھی کبھار ہم زائنسٹ کے خلاف بولتے ہیں، کبھی کبھار ہم ریبلز کے خلاف بولتے ہیں. سیریا میں کہتے ہیں یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، یہ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں، آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں، یہ ریلیجیس لوگ ہیں، ان کے خلاف بولتے نہیں. ان کا مطالعہ کر کے دیکھیے، اسٹیٹمنٹ ان کے دیکھیے گا. سب سے جو بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ ہے اس فٹ بالسٹ کا جو ابھی اس دنیا سے گیا ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ ان مائی ہارٹ
آئی ایم فلسطینین. جہاں بھی وہ گیا دنیا کے گوشے گوشے میں انہیں فلسطینیوں کی سپورٹ میں اس نے فلیگ بلند کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جو اسرائیل کر رہا ہے وہ ظلم شیمفل ہے, وہ ظلم شرمندہ کرنے والا ہے انسانیت کو. کس نے حق دے دیا کہ وہ ظلم کر رہا ہے؟ سپورٹ پیلسٹائن وداؤٹ اینی فیئر, یہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے. آپ اس کا بایوگرافی الجزیرہ آپ دیکھیں گے, ویب سائٹ میں جائیں گے, آپ ڈاکومنٹری دیکھیں گے, وہ کہتا ہے بغیر ڈر کے میں اس کی سپورٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. حتیٰ سیریا کے بارے میں کہتا ہے آپ کو کسی یونیورسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو آج امریکہ یا دوسرے لوگ سیریا میں جا کر تباہی مچا رہے ہیں, اس کو جاننے کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. صرف اخبار سن لو, پتہ چل جائے گا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ سیریا کو ختم کر دیا جائے. یہ اس کا اسٹیٹمنٹ, ان کا ارادہ یہ ہے کہ سیریا کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے. پلان بنایا ہے انہوں نے, اس کو ختم کر دیا جائے آہستہ آہستہ. یا ختم کر دیا یا اتنا پیچھے ڈھکیل دیا جائے کہ ان کو آگے بڑھنے میں 100 سال لگ جائیں گے. یہ اسپورٹس مین شپ ہے. یہ در حقیقت آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے اندر وہ جذبات بھی پائے جاتے ہیں. ان جذبات کو انسان پڑھے, اپنی زندگی میں حاصل کرنے کی کوشش کرے. خصوصی طور پر یہ جو لوگ اپنے آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے کو فخر کا احساس کرتے ہیں, چلو بیٹھیں گے, بلا لیں گے اور ان کے ساتھ بیٹھیں گے, ظالمین کے ساتھ, قاتلوں کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں, وہ لوگ کم سے کم اگر مراجع کی بات نہیں مانتے, مجتہدین کی بات نہیں مانتے, کچھ اچھے کھلاڑیوں کی تو بات مان لو, جنہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ظالم کو مظلوم سے الگ کر کے دیکھو, ملا کر کبھی نہ دیکھو. اس سے کمیونٹیز کی ترقی نہیں ہوتی ہے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور مظلوم کے ہمیشہ حامی و ناصر رہیں. وصلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلى امام المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ. وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلاء سیدی شباب اہل الجنہ. وعلى ائمة المسلمین وقادة المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی. اللہم صلی علی مولانا صاحب الزمان. صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام. اللہم عجل فرجہ وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.